Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we'll keep on talking about partners at the last mile, retailers. Last time we saw how retailers have access to the bottom of the pyramid customers, and اس access کو کیسے use کر سکتے ہیں جو ہمارے بینکس ہیں. اس ایکسیس کو یوز کر کے ڈفرینٹ ماڈلز اپلائی کر کے ڈفرینٹ ماڈلز کے تھرو ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ہاؤ کین دے ایکسیس دا بی او پی مارکیٹ اینڈ سرو دیم. اس میں بینکنگ ایجنٹس کا جو اس کے بعد ماڈل دیکھا تھا جس میں کافی طریقے ہم نے دیکھے ہیں, کافی اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. ٹوڈے ول اسٹارٹ آن انشورنس کمپنیز از ویل کہ انشورنس کمپنیز کس طرح کے ماڈلس پہ کس طرح سے اس سارے ماڈل میں کام کر سکتی ہیں, ہاؤ کین دے ہیلپ. So let's briefly look at the summary of the last lecture. In the last lecture we started with, ہم نے جب یہ دیکھا تھا کہ پارٹنرشپ جو کی جا سکتی ہے, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب بینکنگ ریگولیشن پہلی دفعہ برازیل نے بینکنگ ریگولیشن وہاں پہ جب چینج ہوا اور جب نان بینکنگ ریٹیلرز اور دوسرے لوگوں کو اجازت ملی کہ وہ بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کام کر سکیں, بینکنگ کی سروسز آن بہاف آف دا بینک پرووائڈ کر سکیں, یا اس طرح کوئی اور ماڈل ہو, تو مختلف قسم کے ماڈل ہمارے سامنے آئے. سب سے پہلا ماڈل جو تھا وہ ان اسٹور بینکنگ کا تھا. ان اسٹور بینکنگ سے مراد ہے کہ جو بینک ہے, جو ہمارا بینک ہے وہ بجائے اس کے کہ بینکنگ ایجنٹ بنا لیں کسی بھی ریٹیلر کو یا گروسری اسٹور کو یا پوسٹ آفس کو یا کسی بھی اور ایسی آرگنائزیشن کو جن کو ایکسیس ہے باٹم آف دا پیرامڈ کسٹمر کو تک ایکسیس ہے, ان کا ایک ریلیشن شپ ہے, اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں, تو ان اسٹور بینکنگ ایک ماڈل ہے. دس از اے ماڈل اف یو وانٹ ٹو ٹیک لیسٹ اماؤنٹ آف رسک. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ جہاں پہ بھی یہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس ایریا میں بھی, جس جگہ پہ بھی, وہاں پہ آپ صرف یو جسٹ ہیو ٹو ہائر سم اسپیس. آپ صرف کچھ اسپیس ہائر کر لیتے ہیں جو آپ کا ریٹیلر ہوتا ہے اس سے, اور وہاں پہ اپنا ایک بندہ بٹھا دیتے ہیں, آپ کا اپنا ایجنٹ ہوتا ہے, بینک کا اپنا امپلائی وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا ریٹیلر ہے وہ علیحدہ سے کام کرتا رہتا ہے, جو آپ کا اپنا بینک ہے, بینک کا جو امپلائی وہ علیحدہ سے آرام سے اپنا کام کرتا رہتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے کام میں کوئی اتنا انٹرفیئر نہیں کرتے اور کوآرڈینیٹ نہیں کرتے. بینک کو یہ فائدہ ہے کہ بینک کو انفراسٹرکچر کی کاسٹ یہاں پہ سیو ہو جاتی ہے. اوبیسلی اگر بینک یہ پارٹنرشپ نہ کرے تو بینک کو ایک پوری کی پوری برانچ کھولنی پڑے گی, اینڈ برانچز آر ویری ایکسپینسو. ہم نے دیکھا ہے کہ برانچز پہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے, اینڈ اس میں ہیومن ریسورس بھی بہت زیادہ لگتا ہے. انفراسٹرکچر تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کافی کاسٹ ہوتی ہے. سو بائی یوزنگ دس ماڈل دے کین سیو اے لاٹ آن انفراسٹرکچر کاسٹس, اور یہ یہاں پہ لوگوں کو سرو اس وجہ سے کر سکتے ہیں بیکاز کہ اگر وہاں پہ برانچ کھولنے کے بارے میں سوچتے تو کبھی کھولتے ہیں نا, بیکاز اتنے کسٹمرز نہیں ہیں, اتنے لوگ نہیں ہیں, برانچ پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے, وہ بریک ایون نہیں کر سکتے اس سے. لیکن بائی یوزنگ دس ماڈل اگر وہ ہائر کر لیتے ہیں اسپیس کسی اسٹور سے اور وہاں پہ اپنا ایک ایجنٹ بٹھا دیتے ہیں, تو وہ سروسز جو پرووائڈ کرے گا, جو سروسز وہ جو بینکنگ سروسز وہ جو ریٹیلرز کے جو کسٹمرز آئیں گے ان کو یہ بینکنگ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں, ان میں سے جو سروسز چوز کریں گے ان کو آبویسلی وہ سرو کر سکتے ہیں. سو دس از اے ماڈل وین یو وانٹ ٹو ٹیک دا لیسٹ اماؤنٹ آف رسک, اور آپ کو ایکسیس چاہیے بی او پی کسٹمرز تک, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ برازیل کی ایگزامپل میں کہ جو یہ کسٹمرز ہوتے ہیں, جو یہ والے کسٹمرز ہیں, ان کا جو یہ کسٹمرز ہیں ان کی سوری ہم بات نہیں کر سکتے کہ یہ جو ماڈل جب ایک بینک اپنی سروسز پرووائڈ کرنا شروع کرتا ہے ایک ریٹیل اسٹور کے اندر, تو ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھی جس میں کہ جو ٹریفک ہوتی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے. ٹریفک سے مراد ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان سٹورز میں ان کی نمبر انکریز ہو جاتا ہے, تو اگر وہ نمبر انکریز ہو جاتا ہے تو آبویسلی سیلز انکریز ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ برازیل کے کیس میں 30% تک سیلز انکریز ہوئی. سو اس نوشن کو یوز کرتے ہوئے کافی سارے بینکس نے اب یہ ماڈل بھی یوز کرنا شروع کیا کہ وہ ریٹیلر سے کہتے ہیں کہ ہمارے آنے کی وجہ سے آپ کی سیلز انکریز ہو جائیں گی. اگر آپ کی سیلز انکریز ہو رہی ہیں تو آپ کا اس میں فائدہ ہے, اس لیے ہم آپ سے جو ہم اسپیس لے رہے ہیں اس کو ہم آپ کو پے نہیں کریں گے, بیکاز ہمارے آنے کی وجہ سے آپ کے جو کسٹمرز انکریز ہو جائیں گے, آپ کی سیلز انکریز ہو جائیں گی. ہم نے دیکھا کہ کچھ ملکوں میں جہاں پہ ریٹیلرز کے پاس اتنی بارگیننگ آپشن نہیں ہے وہاں پہ یہ آپشن چل رہا ہے, اور کئی ملکوں میں نہیں چل رہا. وہاں پہ ریٹیلرز کے پاس جب بھی بینکس آتے ہیں تو دے آسک دیم for the rent for the space. Right, so that was the first model. Second model ہم نے دیکھا تھا کہ بینکنگ ایجنٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنا ایک امپلائی آپ کسی ریٹیلر کی برانچ میں بٹھائیں, ریٹیلر یا گروسری اسٹور یا کسی پوسٹ آفس یا اس طرح کی اور بھی کوئی آرگنائزیشن جس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کریں وہاں پہ بٹھائیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بینکنگ ایجنٹ کو
آپ جو آپ کا ریٹیلر ہے اسی کے جو امپلائیز ہیں ان کو آپ اپنا ایجنٹ بنا لیتے ہیں. ریٹیلر کو بیسکلی اپنا ایجنٹ بنا لیتے ہیں. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں آپ اس کو اپنے تمام پروڈکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں, پروسیسز کے بارے میں بتاتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن کے بارے میں بتا دیتے ہیں. اینڈ اس میں ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو آپ کا بینک ریٹیلر ہوتا ہے وہ آپ کے بہاف پہ اکاؤنٹس اوپن کرتا ہے, ڈپازٹس لیتا ہے, پیسے نکال کے دیتا ہے. اور بھی اس کے علاوہ اگر کوئی بینک فائنینشیل پروڈکٹس آفر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی سب کچھ ریٹیلر کے تھرو ہی ہوتا ہے. سو ہم نے اس میں ذرا ریٹیلر کے تھرو ہی ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھا. سو اس میں دیکھیں اگر تو سب سے پہلے آپ کی انفراسٹرکچر کاسٹ سیو ہو جاتی ہیں, اینڈ سیکنڈ آپ کی ہیومن ریسورس کاسٹ بھی ہونے لگتی ہے. فرسٹ کیس ان اسٹور کے بینکنگ کیس میں دیکھا ہے کہ آپ اپنا ایک بندہ جا کے وہاں پہ بٹھاتے ہیں, تو ابھی جب آپ اپنا بندہ بٹھائیں گے تو آپ کا ہیومن ریسورس یوٹیلائز ہو رہا ہے. اینڈ بیک اینڈ پہ ٹیکنالوجی کے لوگ تو وہ تو یوٹیلائز ہوتے ہی ہیں. سو اس میں آپ کی ہیومن ریسورس کاسٹ بھی کوئی نہیں ہے, کاسٹ بھی بالکل زیرو نہیں کہہ سکتے لیکن کم ہو گئی ہے, اور آپ کی جو انفراسٹرکچر کاسٹ ہے وہ بھی بہت کم ہو گئی. بینک جو آپ کے بینکنگ ایجنٹس ہیں ان کو یہ فائدہ ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر انہیں کمیشن ملتا ہے, اور اس کے علاوہ انکریز اس سروس کی ہونے کی وجہ سے ان کی ٹریفک انکریز ہو جاتی ہے ان کی شاپس میں, اور جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کی اپنی سیلز بڑھ جاتی ہیں. سو ان کو ڈبل فائدہ ہے اس چیز کا. کسٹمرس کو یہ فائدہ ہے کہ کسٹمرس وہاں پہ جاتے ہیں, انہیں ایک آسانی سے, شاید کچھ لوگوں کے پاس بینکنگ فیسلٹیز ہی نہ ہو اور پہلے دفعہ بینکنگ فیسلٹیز کو اویل کر پاتے ہیں. سو اٹ از اے ون ون سچویشن فار آل دا پیپل. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ بینکنگ ایجنٹس بننے میں تھوڑے سے ایشوز بھی ہیں. ایشو سے مراد یہ ہے کہ کچھ کہ جب آپ کے ریٹیلر آپ کے بہاف پہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ پرابلمز آ سکتے ہیں کہ ریٹیلر دیکھیں کچھ ٹرانزیکشنز مس کر سکتا ہے. ریٹیلر آپ کے پیسے جو پیسے آپ کے آتے ہیں اور اس میں کوئی اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اس میں, اور اس طرح کی آپشن تھیفٹ, رابری, اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. سو یہ ایک رسک ہے جو بینک لیتا ہے اگر وہ اس طرح کے ریٹیلر کے ساتھ کام کرتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کافی اب آسان بنا دیتی ہے ان سب چیزوں کو. آپ کے پاس ایک ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے, آپ کے پاس وہ بینکنگ وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی پروڈکٹس ہوتے ہیں جس میں جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ جو ریٹیلر کے بینک اکاؤنٹ پہ ہوتی ہے, اور ڈائنامکلی وہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ بینک اسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے پیسے آئیں, کون سے پیسے گئے, سو کیا ہو رہا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن اسپائٹ آف آل دیٹ پرابلم ہو سکتی ہیں سسٹم میں. سو بینکس یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریلائبل ریٹیلرز اور بڑے ریٹیلرز کے ساتھ کام کریں, لیکن انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے ریٹیلرز کے ساتھ اگر کام کریں گے, جو بہت بڑے ریٹیلرز ہیں پاکستان میں, اگر ہم بڑے ریٹیلرز کی بات کرتے ہیں تو ابھی یہاں پہ اتنے زیادہ بڑے ریٹیلرز ہیں نہیں ہیں. میٹرو ایک اسٹور ہے جو کافی بڑا اسٹور ہے, کافی شہروں میں اویلیبل ہے. تو میٹرو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے بڑے اسٹور کے ساتھ کوئی بینک پارٹنرشپ کر لیتا ہے اور اپنی سروسز ان کے تھرو پرووائڈ کرنا شروع کرتا ہے, تو اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کا اپنا جو بزنس ہوتا ہے وہ آلریڈی بہت بڑا ہوتا ہے, ان کی سیلز ٹرانزیکشن بہت ہائی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اتنی پرائیورٹی نہ دیں فائنینشیل سروسز کو, آپ کو وہ ریزلٹس اچیو نہ ہو سکیں جو آپ ایکسپیکٹ کرے تھے, جو آپ کرنا چاہتے تھے. سو یو ہیو ٹو کنسیڈر آل دیز تھنگس. یہ سب چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی ماڈل جب یوز ہوگا تو اس کے امپیکٹس کیا ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. اینڈ ونس یو آر ویری کلیئر اباؤٹ آل دیٹ, سو اونلی دین اٹ کین ورک ویل فار ایوری. سو فائنلی ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ ریٹیلرس, فائنلی ہم نے ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ آ جاتے ہیں کہ ریٹیلرس فل فلیجڈ بینکرز بھی بن جاتے ہیں, اور یہ ماڈل کافی زیادہ اب چل رہا ہے. ایسٹیکا کی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی, انہیں اپنا بینکنگ آبویسلی انہیں اس کے لیے بینکنگ لائسنس درکار ہوتا ہے, اینڈ بینکنگ لائسنس کے لیے وہ کیپٹل ریکوائرمنٹ سب کچھ پورا کر کے اپنا بینک کھول لیتے ہیں. سو بڑے ریٹیلرز جو ہیں وہ اپنا بینک کھول لیتے ہیں اور ساری بینکنگ فیسلٹیز سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریٹیلرز کا ویسے بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے کنزیومر فائنانس کے ساتھ, بیکاز ریٹیلرز کے پاس الیکٹرانک پروڈکٹس اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتی ہیں وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایکسپینسو چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے وہ کافی عرصے سے بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں کہ وہ کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں وہ چیزیں, بیکاز دیکھیں ان کے پاس ایک چیز پڑی وہ سیل کرنا چاہتے ہیں, ایک بندہ خریدنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس آلریڈی اس کے پاس ایک اسٹیبل انکم تو ہے, وہ کوئی امپلائی ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کو اگر ایک ہی دفعہ خرید نہیں سکتا. تو ریٹیلرز کے لیے یہ مسئلہ ہے, ریٹیلرز کی سیلز ڈاؤن ہوتی ہیں. ریٹیلرز بھی چاہتے ہیں کہ ان کو فائنانسنگ پرووائڈ کی جائے تاکہ ان کو پیسے مل جائیں, اور بینک کے ساتھ ان کو فائنانسنگ پرووائڈ کر دیں, اور بینک کو بھی فائدہ ہے کہ اس فائنانسنگ کی وجہ سے ان کو انٹرسٹ ریٹ پہ پروفٹ ملے. سو اس لیے ریٹیلرز کا ایک
کافی پرانا رشتہ چلا آ رہا ہے بینکرز کے ساتھ، اینڈ اسی کو آگے لاتے ہوئے ریٹیلرز نے جب دیکھا ہے کہ وہ ان کے پاس کافی اب جب جن ملکوں میں ریٹیلر اسٹرانگ ہیں، ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ میں والمارٹ ہے، اس کے علاوہ انگلینڈ میں ٹیسکو ہے، برازیل میں ایسٹیکا کی ہم نے بات کی تھی. سو یہ بہت بڑے ریٹیلرز ہیں، ان کی برانچز بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کو یوز کرتے ہیں وہ اچھی بینکنگ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو وہ اپنے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو یوز کرتے ہیں اور ریٹیلرز بینکنگ لائسنس لے کے بینکرز بن جاتے ہیں. بینکرز بن جاتے ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ کافی زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر لیٹن امریکہ میں. ہم نے دیکھا ہے کہ بیکاز آف دا سکسیس آف ایسٹیکا، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو بہت بڑی سکسیس ملی ہے بینکنگ میں. تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو بڑے ریٹیلرز ہیں دے آر لوکنگ انٹو اٹ اینڈ دے آر کمنگ انٹو دا فل فلیج بینکنگ مارکیٹ. لاسٹ ٹائم کچھ ویریشن ماڈلز بھی دیکھیں کہ یہ جو 3 ماڈلز ہیں ان کی کوئی ویریشنز بھی استعمال کی جا سکتے ہیں. اس میں صرف ایک ایگزامپل میں آپ کو دوبارہ سے بتانا چاہوں گا، جس میں نے دیکھا ہے کہ جو ریٹیلرز بینک اپنے اوپن کر لیتے ہیں تو وہ صرف یہ کرتے ہیں، وہ اب یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس جو کسٹمرز آتے ہیں ان کو اپنی بینکنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دوسرے بینکس ہیں ان کے بہاف پہ بھی وہ ڈپازٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ان کو پیسے نکلوا کے دیتے ہیں. لون پیمنٹس اگر کسی اور بینک کے ساتھ بھی ہیں، اگر ان کی پارٹنرشپ ہے کسی اور بینک کے ساتھ، تو وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے پیمنٹس. سو یہ پورے پروسیس کو کافی اسموتھ بنا دیتا ہے. سو دیٹس ویئر وی آر لاسٹ ٹائم. سو لیٹس موو فارورڈ ٹو ٹوڈے. وٹ آئی ہیو فار یو ٹوڈے: overcoming the core challenges. Given the triple win nature of the banking agent proposition, there is an enormous opportunity not only for financial institutions and retailers but also for auxiliary businesses. So ہم یہ دیکھتے ہیں کہ given the triple win nature میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ریٹیلر کا بھی فائدہ ہے، اس میں کسٹمر کا بھی فائدہ ہے، اس میں بینک کا بھی فائدہ ہے. سو اس میں سو بائی نیچر اٹس اے ٹرپل ون نیچر آف بینکنگ ایجنٹ پروپوزیشن. دیر از انارمس اپرچونیٹی ناٹ اونلی فار فائنانشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ ریٹیلرز بٹ آلسو فار آکسیلری بزنسز. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی اپرچونیٹی موجود ہے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے اور ریٹیلرز کے لیے بھی. ریٹیلرز اور فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے تو ہے ہی، لیکن اور جو بزنس ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. سچ ایز POS suppliers, technology designers, agent managers, or market research firms to assist in design, implementation, and ongoing support provided key challenges are addressed. سو دیکھیں POS سپلائرز ہوتے ہیں پوائنٹ آف سیل سپلائرز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بڑے ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان کے پاس ایک وہ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کا کریڈٹ کارڈ ڈالتے ہیں، اکثر آپ کو پن نمبر ڈالنا پڑتا ہے یا پھر سائن کرنا پڑتا ہے. تو دیٹ از کالڈ اے POS پوائنٹ آف سیل مشین. اینڈ اوبیسلی دیکھیں اگر یہ سسٹم چلے گا تو اس میں جو جتنے بھی ریٹیلرز ہوں گے جن کے پاس جن کو یوز کریں گے بینکرز، ان سب کو انہیں POS مشینس دینی پڑیں گی، پرووائڈ کرنی پڑیں گی. اوبیسلی یہ POS مشینز جو سپلائرز سپلائی کریں گے اور جتنا یہ سسٹم بڑھے گا اتنا ان کو فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ڈیزائنرز، اب دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم بینکنگ ایجنٹ ماڈل میں دیکھتے ہیں تو اس میں تھوڑے سے جو پرابلم آ رہے ہیں وہ ہائیلی ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے دے آر ریلائنگ ہائیلی آن ٹیکنالوجی پہ ریلائی اس وجہ سے کریں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک کسٹمر آتا ہے وہ پیسے رکھتا ہے ریٹیلر کے تھرو یا پیسے نکلواتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے لیے وہ ایک سنکرونائز ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں جیسے وہاں پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے بینک کو کہ یہ اتنے پیسے کسی بندے کے آئیں یا گئیں. سو یہ سب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور فیوچر میں ابھی بھی اس میں اگر کوئی لوپ ہولز ہیں تو ٹیکنالوجی ڈیزائنرز کے لیے ایک بڑی سی اپرچونیٹی ہے کوئی نئی قسم کی ٹیکنالوجیز لا سکیں تاکہ وہ اس پرابلم کو ایڈریس کر سکیں کہ کمپلیٹلی اس میں کوئی چانس ہی نہ رہے کوئی مسئلہ بننے کا. تاکہ اور اگر یہ ٹیکنالوجی اچھی طرح سے ڈیزائن کر لیتے ہیں تو پھر بہت چھوٹے ریٹیلرز کے ساتھ بھی بڑی آسانی سے چیز کی جا سکتی ہے اور ان کو بھی سیکورٹی ایشوز اور اس طرح کی چیزیں اگر ٹیکنالوجی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی ڈیزائنرز کے لیے بھی فائدہ ہے. جو بھی ٹیکنالوجی ڈیزائنرز یہ چیز ڈیزائن کرے گا ان کی سیلز پہ سگنیفیکنٹ فرق پڑے گا. ایجنٹ مینیجرز، اوبیسلی جو ایجنٹ ہیں ان کو ان کے جو مینیجرز ہوں گے ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز بڑھیں گی. اس کے علاوہ مارکیٹ ریسرچ فرمز جو سٹ ان ڈیزائن، اس کے علاوہ جو مارکیٹ ریسرچ فرمز ہیں اوبیسلی they will get the benefit from it. وہ ریسرچ کریں گے، اسسٹ کریں گے ڈیزائن میں اس پورے سسٹم کے، بیکاز دس از اے سسٹم. اور ابھی ہم نے جو میں نے آپ کو 3 ماڈلز بتائیں یہ بھی ریسرچ کے تھرو ہمیں پتہ چلیں اور فیوچر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ نئے ماڈلز مل جائیں جن کو یوز کر کے ہم اس سے بھی بہتر کام کر سکیں. دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، دس از جسٹ دا اسٹارٹ. اور اس لیے مارکیٹ ریسرچ فرمز کا بہت اسکوپ ہے.
امپلیمنٹیشن، اوبیسلی امپلیمنٹیشن یہ سب ریسرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو. سو امپلیمنٹیشن میں جو بزنسز ہیں ان کو اس کا فائدہ ہے. اینڈ آن گوئنگ سپورٹ، آن گوئنگ سپورٹ سے مراد ہے کہ ایک دفعہ پی او ایس سپلائر دے دیں گے اپنی مشینز، ٹیکنالوجی ڈیزائنرز، سب کچھ ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آن گوئنگ سپورٹ ہونی چاہیے ہوگی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ وہ چیز آ گئی تو اس کو سپورٹ نہیں چاہیے. آن گوئنگ سپورٹ میں بھی ان کو فائدہ ہوگا. لیکن پرووائڈیڈ کی چیلنجز آر ایڈریس، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ سب لوگ کی چیلنجز کو ایڈریس کریں گے جو اس پورے ہمارے سسٹم میں آ رہے ہیں، دین دیر آر اپرچونیٹیز فار اے لاٹ آف مور بزنسز جن کا میں نے آپ کو ابھی بتایا. رائٹ. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو اسپیسیفکلی دیکھ لیتے ہیں. اسپیشلائز ٹیکنالوجی از نیڈیڈ ٹو اکوپ بینکنگ ایجنٹس. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کئی دفعہ کیا. اب ہم ذرا اسپیسیفکلی دیکھ لیتے ہیں کہ وٹ ایگزیکٹلی از ریکوائرڈ بائی دا ایجنٹس. سو اسپیشلائز ٹیکنالوجی از نیڈیڈ ٹو اکوپ بینکنگ ایجنٹس. کیا ٹیکنالوجی ریکوائر ہوگی بینکنگ ایجنٹس کو اکوپ کرنے کے لیے؟ اس میں کمپیوٹرس اوبیسلی ہوں گے، پرنٹرز، اسکینرز، point of sale devices, POS devices, and communication devices such as fax or modem. So یہ سب چیزیں درکار ہوں گی جو اسپیشلائز ٹیکنالوجی درکار ہوگی اس پورے سسٹم کو رن کرنے کے لیے، ایجنٹ بینک ریلیشن شپ کو سموتھ بنانے کے لیے. For models in which financial institutions and retailer systems need to communicate, selecting the right technology interface and ensuring quality data synchronization are perhaps the trickiest issues to resolve. Right, so اس میں دیکھتے ہیں for models in which financial institutions and retailers need to communicate. So ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور ریٹیلرز کو کمیونیکیشن کی کانسٹنٹ ضرورت ہوتی ہے. اسپیشلی ہم نے جو ایجنٹ والا ماڈل ہے، سیکنڈ ماڈل، اس میں ہمیں کمیونیکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بیکاز ایجنٹ آن بہاف آف دا بینک کام کر رہا ہوتا ہے. فرسٹ کیس میں اگر آپ کا اپنا، اس میں ہم ان اسٹور کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کا بینک اپنا امپلائی موجود ہوتا ہے. تو اس میں آپ کے امپلائی کو بھی اوبیسلی کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک ایجنٹ پہ آپ کا جو اپنا امپلائی ہے اس پہ آپ زیادہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. جو ایجنٹ ہے اس پہ اس کا کی کمیونیکیشن لیول زیادہ ہونا چاہیے اور وہ اس کے لیے آپ کو اوبیسلی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی. سلیکٹنگ دا رائٹ ٹیکنالوجی انٹرفیس اینڈ انشورنگ کوالٹی ڈیٹا سنکرونائزیشن اور پرہیپس اے ٹرکی ایشو ٹو ریزالو. سو دیکھیں اوبیسلی رائٹ ٹیکنالوجی انٹرفیس ہونا بہت ضروری ہے اینڈ انشورنگ کوالٹی ڈیٹا سنکرونائزیشن. ڈیٹا سنکرونائزیشن سے یہ مراد ہے کہ جب ٹرانزیکشن کوئی آپ کے ریٹیلر کے پاس ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل جائے، سنکرونائز سسٹم ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا یا بہت ڈیلیڈ پتہ چل رہا ہے، کئی دنوں بعد پتہ چل رہا ہے یا پھر اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں تو اس میں کافی پرابلمس بن سکتے ہیں. سو یہ دیز آر سم آف ویری ٹرکی ایشوز وچ ہیو ٹو بی ریزالوڈ بائی ٹیکنالوجی اینڈ یہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے ان سب ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. دا لیٹر ان پرٹیکولر usually hinges on a robust core banking platform that may not always be present, particularly in smaller scale financial institutions. تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو quality data synchronization جو ہے in particular usually hinges on a robust core banking platform that may not always be present, particularly in smaller scale financial institutions. So ہم بات کریں کہ جو quality data synchronization ہے وہ ریلائی کر رہی ہوتی ہے آن اے ویری روبسٹ کور بینکنگ پلیٹ فارم، کہ جو آپ کا بینکنگ پلیٹ فارم ہے وہ بڑا روبسٹ سا بینکنگ پلیٹ فارم ہو، پراپر ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہوں. دیٹ مے ناٹ آلویز بی پریزنٹ. ہو سکتا ہے ہر بینک کے پاس یہ ٹیکنالوجی پریزنٹ بھی نہ ہو، پرٹیکولرلی ان اسمال اسکیل فائنینشیل انسٹیٹیوشن. اگر کوئی چھوٹا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے تو اس میں یہ پاسبلٹی کافی مشکل ہے کہ ان کے پاس ہو. اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک اور چیز بھی دیکھی تھی کہ بڑے ریٹیلرز کے ساتھ جو جن کو ایجنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں بینکس، اس میں ایک یہ بھی ان کا ہدف ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریٹیلر ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کرے ٹیکنالوجی میں اور آپ کا بینک ہے دونوں انویسٹمنٹ کرے ٹیکنالوجی میں. اس لیے کہ جو فائدہ فیوچر میں ہوگا وہ ریٹیلر کو بھی ہوگا اور بینک کو بھی ہوگا. اور اگر کوئی چھوٹا سا ریٹیلر ہے وہ تو نہیں کر سکتا. اگر کوئی بڑا ریٹیلر ہے تو وہ اگر اس چیز پہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرے گا، اگر انویسٹ کرے گا تو فیوچر میں وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ آؤٹ پٹ نکال سکے بیکاز ہی ہیز انویسٹڈ سم تھنگ. لیکن اگر سب کچھ بینک کر کے دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اتنا تو اس پہ فوکس نہ کرے. بٹ دس از اندر پوائنٹ آف کنسرن وچ آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. اس کے بعد مارکیٹنگ کا ایشو آ جاتا ہے. مارکیٹنگ اٹ از اسٹل unclear what type of clients will prefer using banking agents and how they feel about interacting with retailer rather than a banker. So دیکھیں it is still unclear what type of clients will prefer using banking agents
and how they feel about interacting with retailer rather than a banker, right? So ابھی بھی اتنا کلیئر نہیں ہے, it is not very clear کہ کس ٹائپ کے کلائنٹ ہوتے ہیں جو پریفر کریں گے بینکنگ ایجنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا. ہو سکتا ہے کہ بی او پی کے جو کلائنٹس ہیں وہ ان سے ڈیل کرنا اتنا زیادہ پسند نہ کریں, یا پھر آپ بی او پی کے ساتھ اگر آپ کے جو آپ کے پراپر کلائنٹس ہیں, جو مڈل کلاس جس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, وہ اگر اس ایریا میں موجود ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرنا پسند نہ کریں. لیکن سو اس میں ابھی نالج بلڈ ہو رہا ہے. ابھی ہم برازیل کی ایگزامپل ہمارے پاس کچھ آ رہے ہیں, میں دیکھا کہ برازیل میں 100,000 ایجنٹس موجود ہیں اور وہاں پہ کافی ڈیٹا آ رہا ہے. لیکن باقی ملکوں میں جو نیکسٹ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ آتا ہے, وہاں پہ صرف 5,000 ایجنٹس ہیں. اینڈ تھرڈ پہ ہم نے دیکھا تھا جو کہ کینیا آتا ہے جس میں 2,000 سے کچھ کم ایجنٹس ہیں. تو اب بھی برازیل کے لیے تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہو, لیکن ہمارے پاس اوور آل کوئی پوری دنیا کے لیے اتنا زیادہ ڈیٹا موجود نہیں جس میں ہم بتا سکیں گے کس طرح کے کلائنٹس ہیں جو پریفر کریں گے, جو پسند کریں گے کہ وہ بینکنگ ایجنٹس کے ساتھ ٹرانزیکشنز کریں, اینڈ ہاؤ دے فیل اباؤٹ انٹریکٹنگ ود ریٹیلر رادر دین اے بینکر, کہ وہ کیسا فیل کرتے ہیں کہ وہ ریٹیلر کے ساتھ بینکنگ کی بات کر رہے ہیں یا بینکنگ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں رادر دین ریٹیلر کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں رادر دین اے بینکر. سو یہ ایشو ابھی بھی ہے جس میں ابھی اور کام ہونے والا ہے. تو ہم یہ دیکھے تھے کہ یہاں پہ جو ریسرچ فرمز ہیں وہ کافی اچھا پارٹ پلے کر سکتی ہیں, ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے جو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ. ول دے ٹرسٹ دا ریٹیلر ود دیئر بینکنگ ٹرانزیکشنز. سو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ ریٹیلر کو ٹرسٹ کرے گا اپنی بینکنگ ٹرانزیکشنز میں, بیکاز دیکھیں بینکنگ انوالوز منی اینڈ پیسے جو ہیں وہ لوگ obviously they take care of their money and they don't want to lose their money. سو اس وجہ سے وہ ٹرسٹ کا بھی ایشو دیکھنا پڑے گا کہ جو ریٹیلر پہ ہیں will they trust the retailer with their banking, کہ وہ بینکنگ ریٹیلر کو پہ ٹرسٹ کریں گے اپنی بینکنگ ٹرانزیکشنز کے لیے. Financial literacy programs devoted to build trust and informing clients on safe use of credit and debit cards may help. So obviously, and ہم یہ بات بھی کریں کہ ہم نے جو پہلا فوکس ہمارا وہ یہ تھا کہ ایجنٹس کو کیوں یوز کیا. ایجنٹس کو یوز کرنے کی مین وجہ یہی تھی کہ جو بینکنگ کے سسٹم کے ہیں وہ کاسٹ, جو انفراسٹرکچر کاسٹ اور ہیومن ریسورس کاسٹ کم ہو, اور ان لوگوں کو اور ان ایریاز میں جایا جا سکے جہاں پہ کنونشنل بینکنگ کی برانچز نہیں ہیں, اور وہ ایریاز وہی ہوں گے جہاں پہ زیادہ لوگ باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کے ہوں گے. اور اوبیسلی وہ تو لٹریٹ ہی بہت کم ہوتے ہیں, فائنانشیل لٹریسی تو ان کے لیے بڑی دور کی بات ہے. سو لیکن فائنانشیل لٹریسی از امپورٹنٹ فار دیم. فائنانشیل لٹریسی پروگرامز ڈیووٹیڈ ٹو بلڈنگ ٹرسٹ اینڈ انفارمنگ کلائنٹس آن سیف یوز آف کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈس میں ہیلپ. سو جو فائنانشیل لٹریسی پروگرامز ہیں جو جو ڈیووٹیڈ ہوں بلڈنگ ٹرسٹ اینڈ انفارمنگ, جو ٹرسٹ پہ اور انفارمنگ کلائنٹس پہ ہوں آن سیف یوز آف کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ میں ہیلپ ان دس ریگارڈ. سو اگین ابھی میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ مارکیٹ ریسرچ اینڈ سیگمنٹیشن آر نیڈیڈ سو دیٹ بوتھ دا فائنانشیل انسٹیٹیوشن اینڈ ریٹیلرز کین میک انفارمڈ ڈیسیجنز اباؤٹ ویئر ٹو اوپن بینکنگ ایجنٹس ورسز برانچز اور ATMs اینڈ وٹ پروڈکٹس ٹو آفر. سو یہاں پہ مارکیٹ ریسرچ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. اس کے علاوہ سیگمنٹیشن بھی ریکوائرڈ ہوگی کہ تاکہ فائنانشیل انسٹیٹیوشن اور ریٹیلرز جو وہ ایک انفارم ڈیسیجن کر سکیں اباؤٹ ویئر ٹو اوپن بینکنگ ایجنٹس, کہ کہاں پہ بینکنگ ایجنٹس اوپن کیے جائیں, کہاں پہ بینکنگ ایجنٹس کے ساتھ پارٹنرشپ کی جائے ورسز برانچز. کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ برانچز سسٹینیبل ہوں گی, اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ صرف ATM سے کام چل جائے گا, لوگوں کے پاس بینکنگ ایکسیس ہے لیکن وہ اس ایریا میں برانچ نہیں ہے کوئی جہاں سے وہ پیسے نکلوا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. سو اینڈ وٹ پروڈکٹس ٹو آفر, اینڈ پروڈکٹس کون سے آفر کریں. تو اوبیسلی یہاں پہ جو کنونشنل ہماری مارکیٹنگ ریسرچ ہے, مارکیٹ ریسرچ ہے, اس میں اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اوبیسلی مارکیٹ کے ڈائنامکس پتہ چلیں گے تو وی کین ورک اکارڈنگ ٹو دیٹ. اس میں سیگمنٹیشن آر نیڈیڈ سو دیٹ بوتھ فائنانشیل انسٹیٹیوشن ریٹیلرز, تاکہ فائنانشیل انسٹیٹیوشن اور ریٹیلر یہ انفارم ڈیسیجن کر سکیں کہ کہاں پہ نئی برانچز کھولی جائیں, کہاں پہ ATMs کھولی جائیں, اور کس طرح کے پروڈکٹس آفر کیے جائیں. Branding is a concern, particularly when the financial institution leverages the retailer employees. دیکھیں برانڈنگ میں یہاں پہ ایک کنسرن آ جاتا ہے جہاں پہ فائنانشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ یوز کرتا ہے, لیوریجز دا ریٹیلرز امپلائیز, ریٹیلر امپلائیز وہ یوز کرتا ہے. سو اب برانڈنگ ایشوز تو بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کسی ریٹیلر کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ کسی بینک کی آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ ہو رہی ہیں تو اس میں برانڈنگ کا جو
کون سے برانڈ لوگ اس کو کیسے پرسیو کریں گے. سو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ برازیل میں جو بینکنگ ریگولیشن اس میں ایک ریسٹرکشن ہے کہ جو بینک ریٹیلرز کو یوز کر رہے ہیں اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹلی اپنے برانڈ کو مارکیٹ نہیں کر سکتے, اس کو شو نہیں کر سکتے اس طرح سے. تو یہ ایک اگر اس طرح سے وہ چیز شو نہیں ہو رہی تو لوگ بھی تھوڑے سسپیشیس ہو سکتے ہیں کہ واقعی وہ چیز ہے, اینڈ اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو لوگ انٹرسٹڈ بھی ہوں سروس میں وہ اس کو یوز نہ کریں. سو برانڈنگ مینجمنٹ از امپورٹنٹ, اور اس میں ریگولیشن بھی وجہ سے کوئی ریسٹرکشنس ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ اس کا حل کیسے کیا جائے. لیمن بینک, a completely branchless bank that offers mainly bill payment in Brazil through a network of over 6,500 locations, has low brand recognition owing to the restrictions placed by regulators on the brand prominence when using agents. So میں نے ابھی برازیل کی ایگزامپل دی ہے. لیمن بینک ایک بینک ہے, a completely branchless bank, اس کی کوئی برانچ ہے ہی نہیں, that offers mainly bill payments in Brazil through a network of over 6,500 locations. وہ مینلی صرف بل پیمنٹ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں برازیل تھرو نیٹ ورک آف 6,500 لوکیشن ان کی برازیل میں موجود ہیں. یہ ان کے ریٹیلرز کے ساتھ پارٹنرشپ ہے جہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہیز لو برانڈ ریکگنیشن, اوبیسلی لوگوں کو برانڈ کے بارے میں اس کا اتنا پتہ نہیں ہے. اوئنگ ٹو ریسٹرکشنز پلیسڈ بائی ریگولیٹرز آن برانڈ پرومیننس وین یوزنگ ایجنٹس, اینڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں برازیل کی انہوں نے ریسٹرکشنز پلیس کی ہوئی ہیں آن برانڈ پرومیننس وین یوزنگ ایجنٹس, کہ برانڈ پرومیننٹ نہ ہو جب ایجنٹس کو یوز کیا جائے. سو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ایسی چیز ہے, اگر یہاں پہ لیمن بینک اگر ریگولیشن شاید اس طرح کا نہ ہوتا تو لیمن بینک اگر کافی اپنے برانڈنگ ایشوز پہ پھر زیادہ پرومیننٹ ہو کے کام کرتا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنے برانڈ ریکگنیشن بن جاتی ہے, فیوچر میں وہ اور سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے اور جن ایریاز میں برانچز کھول سکتے ہیں وہ بھی کھول سکتے ہیں, لیکن وہ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. دے کین جسٹ یوز پیمنٹ, they are restricted to only one product, that is bill payment. This may limit higher margin cross-sell opportunities for Lemon Bank in credit and especially savings where brand confidence is essential. So again یہ بہت بڑی restriction ہو جاتی ہے ان کے اوپر, اور اس میں اس کی وجہ سے لمٹ ہو جاتی ہے ہائر مارجن کراس سیل اپرچونیٹیز. دیکھیں جو کریڈٹ ہوتا ہے, جو کریڈٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے اس پہ ہائی مارجن ہائی ہوتا ہے, پیمنٹس پہ مارجن تو اتنا ہائی ہوتا نہیں, اینڈ اسپیشلی سیونگس میں اگر وہ سیونگ اکاؤنٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ برانڈ کانفیڈنس بڑا اسینشیل ہوتا ہے. اگر لوگوں کو برانڈ میں کانفیڈنس ہے تو وہ کریں گے, لیکن ان کے پاس اپرچونیٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے برانڈ کو کہ وہ اپنے لیمن بینک کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے بیکاز آف دا ریگولیشن کہ وہ اپنے برانڈ کو پروموٹ کر سکیں, اینڈ دے آر ورچولی ان نون ان برازیل. کام تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے اب اس چیز کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہے. Now we come to the agent network. Managing a network of retail agents is a significant undertaking of any financial institution. So manage کرنا a network of retail agents is a significant undertaking of any financial institution, whether the agents are employees of a single chain or a series of small independently owned stores. سو ایجنٹ نیٹورک جو آپ کا, اگر آپ کا کوئی بینک ہے اور وہ پارٹنرشپ کرتا ہے ریٹیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, تو مینیجنگ اے نیٹورک آف ریٹیل ایجنٹس از سگنیفیکنٹ انڈرٹیکنگ فار اینی فائنینشیل انسٹیٹیوشن. تو obviously ان سب کو مینیج کرنا ایک سگنیفیکنٹ انڈرٹیکنگ ہوگی کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے. whether the agents are employees of a single chain, ہو سکتا ہے امپلائیز وہ جو ایجنٹس ہیں وہ امپلائیز ہوں ایک سنگل چین کے, یا اور سیریز آف اسمال انڈیپینڈنٹلی اون اسٹور, ہو سکتا ہے کہ وہ یا پھر وہ بہت سارے دے آر ایجنٹس جو ہیں وہ آپ کے بہت اسکیٹرڈ ہوں اور چھوٹے چھوٹے اسٹورس کے جو امپلائیز ہیں وہ والے لوگ ہوں. سو ایجنٹ نیٹورک جو ہے اس کی مینجمنٹ از اے ہیوج ایشو وچ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود, اس کے لیے کافی کام کرنا پڑے گا بینک کو. ایجنٹس ہو مے سی پروویژنز آف بینکنگ سروسز ایز اے سیکنڈ اور ایون تھرڈ پرائورٹی must provide adequate customer service and problem resolution mechanisms must provide backup support. So جو ایجنٹس ہوں گے obviously ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں بات کہ ہو سکتا ہے obviously ان کا بزنس کچھ ہو رہا ہے اینڈ اس کو یا تو وہ سیکنڈ پرائورٹی دیں گے تھرڈ پرائورٹی دیں گے, لیکن سیکنڈ تھرڈ پرائورٹی میں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سروس پرووائڈ نہ کریں. اگر وہ سروس اس طرح کی اچھی مینٹین نہیں کر سکتے تو ان ایجنٹس کے ساتھ کام کرنا فائدہ اس سے کم ہوگا, نقصان زیادہ ہوگا.
سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایجنٹس ہیں دے مسٹ پرووائڈ ایڈیکیٹ کسٹمر سروس, کہ وہ ایک اچھی کسٹمر سروس پرووائڈ کریں. اینڈ پرابلم ریزولوشن میکنزم مسٹ پرووائڈ بیک اپ سپورٹ, اور جو پرابلم ریزولوشن میکنزم ہو اس دیٹ مسٹ پرووائڈ بیک اپ سپورٹ از ویل. سو دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. سو ہم ٹریننگ کی پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان ایجنٹس کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, اور جو لوگ آئیں گے اور اگر یہ اچھی ان کو کسٹمر سروس نہیں دے رہے, وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے جو بینک ان کو ٹریڈیشنلی لوگ بینک سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو اس میں جو نقصان ہے وہ بینک کا سب سے زیادہ ہوگا. سو ٹریننگ مینولز اینڈ انسینٹیو پروگرامس فار ایجنٹس آر اسینشیل. سو سب سے پہلی بات ہے کہ ٹریننگ مینولز ہر چیز کے ان کے پاس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ایک انسینٹیو پروگرام بھی ہو جو ایجنٹس کے لیے وہ اسینشیل ہو, اس لیے کہ جو لوگ ہیں اپنے انسینٹیو پہ کام کرتے ہیں, اگر ان کو اس میں انسینٹیو نہیں ہے تو دے ول ناٹ ورک ایز ویل ایز کمپیئر ٹو سچویشن وین دے ہیو انسینٹیوز. ایز آر کسٹمر سیٹسفیکشن میٹرکس. سو اس میں سب سے پہلے ٹریننگ ویلیوز امپورٹنٹ, انسینٹیو پروگرامز ہونے چاہیے ایجنٹس کے لیے جو اسینشیل ہوں. اس کے علاوہ کسٹمر سیٹسفیکشن میٹرکس بھی ان کے پاس ہونے چاہیے کہ کسٹمر کیسے ان کو پتہ چلے گا کسٹمر سیٹسفائڈ ہے, اس سیٹسفیکشن کتنی ہے, کیا ہو رہا ہے. سو ان کو اس سارے اور یہ سب چیزیں ٹریننگ میں اس میں آتی ہیں کہ آپ اس پہ کافی فوکس کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ اس کی اچھی ٹریننگ کر دیتے ہیں تو آپ کی کافی ساری کاسٹ بچ جاتی ہیں, ورنہ آپ کو اپنا ایک پورا امپلائی وہاں پہ رکھنا پڑتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی یا تو وہ ایک ایجنٹ کو اچھا ٹرین کر لیا یا پھر یہاں پہ اپنا ایک امپلائی رکھا جائے یا پھر پوری برانچ وہاں کھولی جائے, تو ٹریننگ از امپورٹنٹ. اور اس میں کافی اور ریسرچ کی بھی ضرورت ہے کہ اس ٹریننگ میکنزم کو کیسے بیٹر بنایا جا سکتا ہے, کیسے اوور آل جو ایجنٹ ان سے بہتر کام لیا جا سکتا ہے. Financial institutions also need to provide their own direct link to customers, preferably through a call center to handle questions, disputes or complaints. So اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو کمپلیٹلی چھوڑ دیتے ہیں ریٹیلر کے ہاتھوں میں کہ وہی سب کچھ کرے گا. فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں دے آلسو نیڈ ٹو پرووائڈ دیئر اون ڈائریکٹ لنک ٹو کسٹمرس. انہیں بھی اپنا ایک ڈائریکٹ لنک کسٹمرس کو تک ہونا چاہیے, کوئی فون نمبر ہو یا ای میل ایڈریس ہو, اب یا پھر کوئی بھی ایسی چیز سے آپ لوگ آپ کو آسانی سے کانٹیکٹ کر سکیں. اور پریفریبلی سب سے یہاں پہ ہے کہ پریفریبلی تھرو کال سینٹر, ایک کال سینٹر ڈیڈیکیٹڈ ہو ٹو ہینڈل کوشچنس, لوگوں کے کوشچنس کو ہینڈل کر سکیں. اوبیسلی دیکھیں ایک بندہ اگر کسی برانچ میں جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حبیب بینک کی سروسز پرووائڈ کریں, اور ان نے برانڈنگ وغیرہ بھی کی ہوئی ہے. چلیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ برازیل کی طرح کیس ہے یہاں پہ کہ ویری یو کی ناٹ برانڈ یور جو برانڈ ہے وہ اتنا اپنے آپ کو پرمنٹلی شو نہیں کر سکتا. ان کیس کے ایک ریٹیلر کے پاس ایک بندہ چاہتا ہے اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ حبیب بینک کا سب کچھ لگا ہوا ہے, اینڈ ریٹیلر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے پیسے اکاؤنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے دے سکتے ہیں, آپ نکلوانا چاہتے ہیں ایسے نکلوا لیں اپنا کارڈ, اور اس کے علاوہ آپ کو میں باقی سروسز بھی دے رہا ہوں. اگر کوئی بندہ نیا آتا ہے تو اسے کہتے ہیں آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, اگر آپ کو اکاؤنٹ نہیں ہے تو حبیب بینک میں اکاؤنٹ کھل سکتا ہے. سو یہ کرنے سے یہ جب کسٹمر سے بات کریں گے تو کسٹمر اوبیسلی ول تھنک کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا, تو وہ اسے کیسا پتہ چلے گا. سو اگر وہاں پہ نمبر دیا ہوا ہو اور کلیئر انڈیکیشنز دی ہوئی ہوں, اگر کوئی بندہ وہاں سے کنفرم کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹلی کال سینٹر میں کال کرے اور وہاں پہ کوشچن کر کے اگر اسی وقت سیٹسفائڈ ہو سکتا ہے آرام سے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں. سو اگر ایسا ہوگا تو اس پورے سسٹم میں کانفیڈنس انکریز ہو جائے گا اس بندے کا, اور وہ ان سروسز کو یوز کرے گا. ادروائز ہو سکتا ہے کہ وہ جب کنفیوز ہو تو وہ اس طرح سے اس چکر میں پڑے ہی نا. اس کے علاوہ ڈسپیوٹس کے کیس میں خاص طور پر امپورٹنٹ ہے کہ جب ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کال سینٹر جو ڈیل کر رہا ہو ان سب چیزوں سے, اور اس کے علاوہ بینک سب چیزیں میں دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, اور کمپلینٹس بھی خاص طور پر دیکھی جائیں. So these are some of the things. اگر آپ نے ایجنٹ نیٹ ورک, آپ کا جو ایجنٹ نیٹ ورک اگر آپ بنائیں گے تو you have to take care of all these issues. In response to the complexity of developing and managing many agents, network agent managers have emerged. These managers simplify the task for banks but reduce its revenue stream. دیکھیں اوبیسلی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسٹمر کا اس میں فائدہ ہے, بینک کا اس میں فائدہ ہے, ریٹیلر کا اس میں فائدہ ہے, لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو سسٹم سے فائدہ ہو رہا ہے. ان رسپانس ٹو دا کمپلیکسٹی آف ڈیولپنگ اینڈ مینیجنگ مینی ایجنٹس, اب جب ایک بینک کے بہت زیادہ ایجنٹس ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈیولپ ان سب کو کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے
ڈیولپ کرنا, obviously ڈیولپ کرنا اور مینیج بھی کرنا. نیٹورک ایجنٹ مینیجرز have emerged. نیٹورک ایجنٹ مینیجرز ایمرج ہوئے ہیں اب. دیز مینیجرز سمپلیفائی دا ٹاسک فار بینکس. یہ اس سارے کمپلیکس پروسیس کو مینیج کرتے ہیں اور بینک کی ٹاسک کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں, بٹ ریڈیوسز ریونیو اسٹریمز. لیکن ریونیو اسٹریمز ڈیکریز ہو جاتی ہیں بیکاز obviously they take their cut and اگر آپ ان کو ہائر کرتے ہیں you have to make payments. So this is you can use this thing if you think that آپ کو اگر نیٹورک ایجنٹ مینیجر اچھی جاب کر سکتا ہے تو you can use this. Network managers identify agents, supply them with necessary equipment and training and own the relationship with them. Most of these are in Brazil, such as Netcash and PayFacil, though they are starting to emerge in other countries too. So اب دیکھیں کہ جو نیٹورک مینیجرز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایجنٹس کو. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا ایجنٹ ہے اور وہ ایجنٹ کی پھر اوبیسلی ویٹنگ بھی کریں کہ یہ ایجنٹ کتنا ریلائبل ہے, اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کا نیٹورک مینیجر کرے گا. سپلائی دیم ود نیسیسری اکوپمنٹ, ان کو نیسیسری اکوپمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا. اوبیسلی دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ پوائنٹ آف سیل چیزیں چاہیے, کمپیوٹرز چاہیے, پرنٹرز چاہیے, وہ سب چیزیں چاہیے. اینڈ اس کے علاوہ ڈائنامک سنکرونائزیشن کے لیے کو آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی. سو یہ سب سپلائی کرتے ہیں پھر آپ کو نیٹورک مینیجر. اینڈ ٹریننگ, اور اوبیسلی ٹریننگ ہم نے دیکھا تھا کہ جو بینک کی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق ٹریننگ کرانا از اے بگ ایشو. اگر وہ صحیح ٹریننگ نہیں ہوتی تو آپ دین اٹ گیٹس ویری ہارڈ ٹو پرووائڈ اے ویری گڈ سروس. اینڈ اون دا ریلیشن شپ ود دیم, اینڈ بعد میں جو فیوچر میں کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو نیٹورک مینیجر کرے ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ برازیل کے اندر کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے بھی اسٹارٹ کیا لائک نیٹ کیش اینڈ PayFacil. یہ سرو کر رہی ہیں ایز نیٹورک مینیجرز. اینڈ اوبیسلی پھر یہ ان کی کچھ کاسٹ جو پے کرنی پڑتی ہے. میں نے دیکھا کہ اب دیکھیں جب اپرچونٹی آتی ہے تو نئے لوگ آتے ہیں, اپرچونٹی کو دیکھتے ہیں, اس کے مطابق وہ نئی چیزیں کریٹ کرتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک سسٹم بن رہا ہے اور ایک ریگولیشن کے بعد ایک سسٹم چلنا شروع ہو گیا, تو انہیں اس سسٹم میں اپرچونٹی دیکھی کہ اگر ایسی ایک کمپنی ہو جو یہ ساری سروسز پرووائڈ کرے تو دس از ویلیبل تھنگ فار دا بینکس, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, اور وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو دے کم اپ ود دس آئیڈیا. دس از اے گڈ آئیڈیا اینڈ اٹ از ورکنگ ویل. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پھر برازیل میں ہی ہے نیٹ کیش اینڈ PayFacil, تو دے آر اسٹارٹنگ ٹو ایمرج ان ادر کنٹریز ٹو. لیکن اب یہ باقی ملکوں میں بھی لیکن جیسے جیسے یہ ایجنٹس انکریز ہوں گے ویسے ویسے یہ اس طرح کی کمپنیز بھی انکریز ہوں گی, بیکاز ان کی مینجمنٹ کی ضرورت کافی زیادہ ہوتی ہے. اور بینک کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے اگر انہیں ایک نیٹورک ایجنٹ مینیجر مل جاتا ہے وہ سارا کو مینیج کر لے. ادروائز بینک کو یہ سب کچھ خود کرنا پڑے گا. سو بینک ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ یہ سب کام وہ خود کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ آؤٹ سورس کر دے کسی نیٹورک ایجنٹ مینیجر کو, اور ڈفرینٹ کنسیڈریشنس کے اوپر یہ ڈیسیجن بینک لے سکتا ہے. اور اس کے میں یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا سولوشن آپ کے لیے بیٹر ہے, اینڈ یو کین ڈو اکارڈنگلی. رائٹ. سو اب اس کے ساتھ ہی ہمارا ریٹیلرس کا پارٹ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے ریٹیلرس کے بارے میں کافی ڈسکس کر لیا. اب ہم ذرا انشورنس کمپنیز کی طرف آتے ہیں. انشورنس کمپنیز فیس دا چینلز چیلنج. سو ابھی ہم دیکھتے ہیں. Finding cost-effective distribution channels is also at the heart of insurance for the BOP market. Insurance look for aggregations where a group of clients can be insured at once, especially in the BOP market where premiums must be small. So, again, جو last mile کا problem ہے وہ ہمارے جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کو بھی ہے. Finding cost-effective distribution channels is also at the heart of insurance of the BOP market. کے وہ بھی cost-effective distribution channels ڈھونڈ رہے ہیں. انشورنس کمپنیز کو بھی کاسٹ افیکٹو ڈسٹریبیوشن چینلز ریکوائر ہیں جن کو یوز کر کے وہ BOP کلائنٹس تک پہنچ سکیں. انشوررز لک فار ایگریگیشنز ویئر گروپ آف کلائنٹس کین بی انشورڈ ایٹ ونس. انشوررز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں گروپ آف پیپل ملے, اس لیے کہ وہ اگر ایک بندے کو انشورنس پرووائڈ کریں گے تو وہ ان کے لیے ایک بڑا اوبیسلی ٹرانزیکشن کاسٹ تو ہائی ہوتی ہے, لیکن وہ پھر ان کے لیے دیکھیں انشورنس تبھی پروفیٹیبل ہوگی جب اسکیل ہوگا, جب بہت زیادہ لوگوں کو سروس پرووائڈ کی جائے گی. اور جب BOP والوں کو دیتے ہیں ان کے پریمیمس ہوتے ہی بہت کم ہیں, اگر وہ کافی بڑا نمبر ہوگا لوگوں کا تو تب جا کے وہ سسٹم سسٹینیبل ہو سکے گا. سو انشوررز لک فار ایگریگیشنز ویئر گروپ آف کلائنٹس کین بی انشورڈ ایٹ ونس. وہ ایگریگیشنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک گروپ آف کلائنٹس کو انشور کیا جائے ایک ہی وقت میں.
اسپیشلی ان دا بی او پی مارکیٹ ویئر پریمیمس مسٹ بی اسمال, اسپیشلی بی او پی مارکیٹ میں جہاں پہ پریمیمس کم ہوتے ہیں, چھوٹے پریمیمس ہوتے ہیں. دے ٹرن ٹو چرچز, لیبر یونینس, اسکولس اینڈ امپلائرز, any form of associations with a stable, predictable membership. One of the most used channels involves sales through the existing customer relationships of other businesses. So سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بیسٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں. تو یہاں پہ دے ٹرن ٹو چرچز, ایون چرچز میں بھی جا کے وہاں پہ اوبیسلی ممبرشپ ہوتی ہے لوگوں کی, تو وہ ان کو آفر کرتے ہیں سروسز. لیبر یونینس, یہاں پہ لیبر یونینس کے بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں. پاکستان میں لیبر یونینس اس طرح سے اتنے نہیں, لیکن اسکولس میں جا کے جو ہوتے ہیں وہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ امپلائرز میں خاص طور پر سو ابھی ہم نے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کریں, آئی ورک ود اے یونیورسٹی اینڈ اس میں جو ہماری گروپ انشورنس ہوئی ہے, ایوری امپلائی کنٹریبیوٹ ٹو دا گروپ انشورنس, اور ان کے پے میں سے جو گروپ انشورنس کا آپ کا جو ہماری کاسٹ ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے, اینڈ یو کین اویل دا فیسلٹیز. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ امپلائرس کو ٹارگیٹ کریں انشورنس کمپنیز کے, انہیں پتہ ہے کہ امپلائرس کے پاس جو امپلائرز ہوتے ہیں ان کا ہائی نمبر ہے, اور اگر وہ امپلائرس سے یہ فیسلٹی حاصل کر لیں گے, امپلائرس کو یہ اپنی سروس آفر کریں گے, تو بہت سارے لوگ اکٹھے ان کو مل جائیں گے, تو یہ ان کے لیے فائدہ ہے. So that's what they are doing. Any form of association with a stable, predictable membership. یہ they require any form of association, کوئی بھی ایسی association جس کی ایک stable اور predictable membership ہو, یہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. One of the most used channels involves sales through the existing customer relationship of other businesses. سب سے زیادہ چینل یوز کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سیلز تھرو ایگزسٹنگ کسٹمر ریلیشن شپ. یہ دوسرے بزنس ہوتے ہیں ان کی جو ایگزسٹنگ کسٹمر ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو یوز کیا جائے اور ان لوگوں کو انشورنس سروسز بھی پرووائڈ کی جائیں, اور سو دیٹس ہاؤ دیٹس واٹ دے ٹرائی ٹو ٹارگیٹ. The ideal distributor will handle money and process transactions. For this, the distributor must be financially sound and have a strong IT system. So, جو ideal distributor ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے ہینڈل منی کرنے کی, اینڈ پروسیس ٹرانزیکشن کو پروسیس کر سکے. فار دس ڈسٹریبیوٹر مسٹ بی فائنینشلی ساؤنڈ, جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے وہ فائنینشلی ساؤنڈ ہونا چاہیے, اینڈ ہیو اے اسٹرانگ آئی ٹی سسٹم. The distributors look to insurance to enhance customer loyalty as well as for the commissions it provides. So جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے looks to insurance to enhance customer loyalty as well as for the commission it provides. So جو ڈسٹریبیوٹر آپ کا ہوتا ہے it looks to insurance to enhance customer loyalty as well as the commission it provides. So وہ obviously is interested more he is interested in the commission, جس کو کمیشن ملتا ہے اپنی انشورنس کمپنی سے. So now coming to microfinance. Microfinance institutions have become a favored entry point for insurers trying to reach the BOP clients who have few other contacts with large, well-organized institutions. So اب ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ اگر بی او پی مارکیٹ کو باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز آر اے ویری گڈ آپشن بیکاز دے ہیو ہیوج نمبر آف کلائنٹس. اگر ہم دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو مائکرو فائنانشنگ میں بانکو ہے, اس کے علاوہ آئی سی کے جو یہ چل رہے ہیں اس میں, اور اس کے علاوہ کافی سارے بڑے نام ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کافی فیورڈ انٹری پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں انشورنس کے, جو ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ بی او پی کلائنٹ تک ایکسیس حاصل کر سکیں. اور مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز یہ ایک ایسے انسٹیٹیوشنز جن کو ایکسیس ہے شاید ان تک, بیکاز یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی باقی کسی اور ہمارے مارکیٹ سسٹم کے اندر کوئی اور ٹرانزیکشن کسی کے ساتھ بہت کم ہی کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے بی او پی کے ساتھ, مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہوتا ہے. سو اس لیے اب جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ ٹارگیٹ کر رہی ہیں مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کو, تاکہ ان کو یوز کر کے وہ بی او پی کلائنٹ مارکیٹ تک جا سکیں اور ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکیں, میک پروفٹس. سو اس میں ہم طریقے جو ان کے دیکھتے ہیں. ناؤ ول لک ایٹ دا ویز ان وچ دے کین سرو دا مارکیٹ. پہلی بات ہے ڈائریکٹ سیلس, کہ وہ ڈائریکٹ سیلس کریں. دا سمپلسٹ بٹ ناٹ نیسیسریلی بیسٹ چینل فار انشورنس از ڈائریکٹ سیلس تھرو دا انشوررز اون نیٹورک. سو سب سے پہلا جو طریقہ ہے جو ایک انشورنس کمپنی یوز کر سکتی ہے وہ یہ ہے, جو سمپلسٹ طریقہ ہے, اور ناٹ نیسیسریلی سمپلسٹ ہے لیکن بیسٹ لازمی نہیں کہ سب سے بیسٹ طریقہ ہو فار انشورنس از ڈائریکٹ سیلس تھرو انشوررز اون نیٹورک, کہ ڈائریکٹ سیلس ہوں ان کے انشورر کے اپنے نیٹورک کے تھرو. اب یہاں پہ انڈیا کا ایگزامپل آتے ہیں. برلا سن لائف انشورنس
a joint venture between Canadian insurer Sun Life and Indian insurer Aditya Birla, has been providing term life insurance in rural India since 2001 using a very simple and traditional approach based on direct sales to its برانچ آفیسز. سو یہ ڈائریکٹ سیلس کا طریقہ ہے جو سمپل سا ایک طریقہ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ایجنٹس آپ کو ہر ایریا میں موجود ہوتے ہیں, لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پریمیمس پے کریں, انشورنس لیں اینڈ اس طرح کی چیزیں کریں. سو یہ ایک ڈائریکٹ سیلس کا جو میتھڈ ہے وہ آپ دیکھیں کہ برلا سن لائف انشورنس ہے, یہ جوائنٹ وینچر ہے کینیڈین انشورر سن لائف کا اور انڈین انشورر آدتیہ برلا. has been providing term life insurance in rural India. یہ رورل انڈیا کے گاؤں میں یہ پرووائڈ کر رہے ہیں ٹرم لائف انشورنس since 2001 using a very simple and traditional approach based on direct sales. بڑی سمپل سی ٹریڈیشنل اپروچ ہے ان کی, وہی برانچز کے تھرو اور ڈائریکٹ سیلز آفیسز کے تھرو اپنے وہ کر رہے ہیں. In order to cut costs so premiums are affordable, Birla stripped down documentation requirements and eliminated medical exclusions. سو ان نے پریمیمس کو اپنے کم کرنے کے لیے افورڈیبل بنانے کے لیے ان نے اپنی کاسٹ کٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ جو پریمیمز ہیں وہ افورڈیبل ہو جائیں. پہلا اسٹیپ ڈاؤن ڈاکومنٹیشن, جو ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس کافی زیادہ ہوتی ہیں انشورنس کے لیے, ان کو انہوں نے کافی کم کر دیا, اور میڈیکل ایکسکلوژن کے کچھ لوگوں کو بالکل ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے آن دا بیسس آف میڈیکل, ان چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا. دیکھیں میڈیکل ایکسکلوژن دے کمپلیٹلی ایلیمینیٹڈ دیٹ اینڈ ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ کو بہت کم کر دیا. اپنی کاسٹ نے کم کی, اس کی وجہ سے پریمیم بھی لوگوں کے زیادہ افورڈیبل ہوا. دا ریزلٹ از سمپل پالیسی ود لمیٹڈ پے آؤٹس. The maximum is about $130, about one third of the per capita income of rural India. جو رزلٹ آیا کہ وہ یہ تھا کہ بہت سمپل سی پالیسی تھی ود لمیٹڈ پے آؤٹس. اس میں جو پے آؤٹس وہ بڑے لمیٹڈ سے تھے. تو میکسیمم جو پے آؤٹ مل رہا تھا لوگوں کو وہ اباؤٹ $130 جو پاکستانی 13,000 روپے بنتے ہیں, اباؤٹ ون تھرڈ آف پر کیپٹا انکم آف رورل انڈیا. سو یہ ون تھرڈ ہے پر کیپٹا انکم رورل انڈیا کا. لیکن دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بہت سمپل سی چیز ہے. اور رورل انڈیا میں اگر آپ گاؤں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت چھوٹی چھوٹی پریمیمس, لوگ بہت چھوٹے چھوٹے پریمیمس پے کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے میڈیکلی ایکسکلوڈ بھی کیا ہوا لوگوں کو. اگر کسی کو کوئی بڑی بیماری بھی ہوتی ہے تو دے آر ناٹ ایکسکلوڈنگ ہیم, سب لوگوں سے کو انکلوڈ کریں. اینڈ فائنلی لیکن انہوں نے یہ کیا کہ پروسیس کو سمپل بنا دیا. اور نارملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انشورنسز اور چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو پے آؤٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ہائی ہوتے ہیں, بٹ ان دس کیس بیکاز دے کی ناٹ ایکسکلوڈ پیپل because they have stripped down documentation because most of the people don't have documentation. So اس سب کی وجہ سے انہوں نے اپنے پریمیمز بہت لو کر دیے, بٹ اس کا امپیکٹ پھر آؤٹ کمس پہ بھی ہے کہ جو وہ پے آؤٹ دیتے ہیں وہ بھی کم ہوتا ہے. بٹ اٹ اسٹل گڈ. دیکھیں کہ اگر اس طرح کی کوئی انشورنس لوگوں کے پاس ہے تو ان کی ہیلتھ میں بھی ان کے کام آ سکتی ہے, کہ جہاں پہ کوئی ان کو پرابلم ہوتا ہے سو دے کین سمپلی گیٹ دا منی اینڈ اور اس پہ ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لائف انشورنس میں بھی ان کیس آف ڈیتھ اور سم تھنگ لائک دیٹ کین ورک آؤٹ ویل. It is highly doubtful whether Birla would grow this product if not for regulation requiring it to devote a small percentage of its total business to poor and disadvantaged. So ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ جو برلا ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو گرو کریں گے اگر ریگولیٹرز ان کو ریکوائر نہ کریں کہ اپنا اسمال پرسنٹیج ہے جو وہ ٹوٹل بزنس کا وہ بہت غریب اور ڈس ایڈوانٹیج لوگوں کو کریں کے اوپر خرچ کریں. سو ڈائریکٹ سیلس کا ماڈل تو ہم دیکھ چکے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹ سیلس کا ماڈل کیسے کام کر رہا ہے. اینڈ دس از اے سمپل ماڈل. آئی تھنک یو شوڈ بی ویری اویئر آف دس ماڈل بیکاز یہی ماڈل دنیا میں آگے پیچھے چلتا ہے. سو ناؤ وی ول موو ٹو دا پارٹنر ایجنٹ ماڈل. A more cost-effective way to bring insurance to low-income people is a piggy-backing model. So اب ہم پارٹنر ایجنٹ ماڈل کی طرف بات کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یہ کاسٹ افیکٹو زیادہ ہوتا ہے. اس میں جو لو انکم لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے پگی بیکنگ ماڈل یوز ہوتا ہے. سو واٹ از دیٹ, لیٹس سی. American International Group, this is a huge international American insurance company, was among the first to develop this approach in Uganda. سب سے پہلے انہیں اپروچ یہ ڈیولپ کی یوگینڈا کے اندر. With more than 20 years in Uganda, AIG dominated the mainstream insurance market in the country. So 20 سال ہو گئے ان کو کام کرتے ہوئے یوگینڈا میں, and AIG dominated the mainstream insurance market in the country. AIG dominate کر رہی ہے وہاں پہ انشورنس مارکیٹ کو یوگینڈا میں. In 1996, Finca Uganda, one of the several large MFIs,
asked AIG to create a partnership. So 1996 میں فینکا یوگینڈا one of the several large MFIs, مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن ایک تھا جو ایک بڑا مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن تھا یوگینڈا کا, انہوں نے AIG سے کہا کہ وہ ایک پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. Together the partners designed group life insurance and accident policies that covered clients and their families in case of death, disability and hospitalization. So اکٹھے ہو کے دونوں نے پارٹنرشپ کی اور اکٹھے ہو کے the partners designed group life insurance, انہوں نے ایک گروپ لائف انشورنس ڈیزائن کی اینڈ ایکسیڈنٹ پالیسیز, اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ پالیسیز ڈیزائن کی دیٹ کورڈ کلائنٹس, جو کلائنٹس ان کی فیملیز کو کور کر رہی تھی ان کیس آف ڈیتھ کے کیس میں, ڈسیبلٹی کے کیس میں, اور اگر ہاسپٹلائزیشن ہوتی ہے تو اس کے کیس میں. فینکا لون آفیسرز ڈسٹریبیوٹیڈ انشورنس سرٹیفکیٹس, جو فینکا کے لون آفیسرز تھے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے انشورنس سرٹیفکیٹس, کلیکٹڈ پریمیمز, folded into loan repayments and helped process claims in the course of their weekly rounds to the borrower groups. So سب سے پہلے فنکا کے جو لون آفیسرز تھے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے انشورنس سرٹیفکیٹس, انہوں نے پریمیمس کلیکٹ کرنا شروع کیے, فولڈیڈ انٹو لون ریپیمنٹس کے ساتھ ہی انہوں نے پریمیمس بھی کلیکٹ کیے, اینڈ ہیلپ پروسیس کلیمز ان دا کورس آف دیئر ویکلی راؤنڈس ٹو دا بارور گروپس. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کوئی کرنا چاہتا تھا تو اس کو ان کو ایڈمنسٹریٹو سروسز بھی پرووائڈ کی. دے ہیلپ پروسیس کلیمز ان کورس آف دیئر ویکلی راؤنڈس ٹو دا بارور گروپس. جو ان کا ویکلی راؤنڈ لگتا تھا بارور گروپس کے ساتھ, اس میں وہ ان کو کلیم پروسیس کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. Because coverage was mandatory for all borrowers, there were no costly individual negotiations or sales, and no problem of adverse selection in which only the riskiest people choose to buy insurance, which is especially important in a country with a high HIV infection rate. So again, جو کوریج تھی وہ سب کے لیے مینڈیٹری تھی. جتنے بھی بورو, جو بھی ان کے پاس ایم ایف اے انسٹیٹیوشن کے پاس بورو کرنے کے لیے پیسے آتا تھا, ہی ہیڈ ٹو ڈو دا انشورنس, ادروائز وہ ان کو جو ایم ایف ای مائکرو فنانسنگ لون تھا وہ پرووائڈ ہی نہیں کرتے تھے. دیر ور نو کاسٹلی انڈیویجول نیگوسیشنز اور سیلس. سو obviously کوئی کاسٹلی انڈیویجول نیگوسیشنز نہیں ہوتی تھی, سیلس اور سیلس بھی نہیں تھی. اینڈ نو پرابلم آف ایڈورس سلیکشن. ایڈورس سلیکشن ایک پرابلم ہوتی ہے. ایڈورس سلیکشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے رسکی لوگ ہوتے ہیں وہی انشورنس لے رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ انشورنس لے رہے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ایڈورس سلیکشن ایسے ہے کہ اگر آپ انشورنس پرووائڈ کریں ہیلتھ انشورنس, اور ایک آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے, آپ اس کو اسکرین نہیں کرتے لیکن اس کو کینسر ہوتا ہے اور اس کو آپ انشورنس پرووائڈ کر دیتے ہیں. اوبیسلی اگر بندے کو کینسر ہے تو اس کی ڈیتھ کا جو رسک ہے وہ بڑی جلدی, یا اگر آپ ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں تو اوبیسلی آپ کو بڑا خرچہ ہوگا اس کے علاج کروانے پہ. تو انشورنس اگر ان کے ایسے لوگوں کا علاج کو انشور کرے گی, بہت سارے ایسے لوگوں کو انشور کرے گی کہ جن کو آلریڈی سے کینسر ہے, تو وہ پھر سسٹینیبل ہی نہیں ہو سکتا. انشورنس تب پرووائڈ کی جائے ان لوگوں کو. انشورنس کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے رسکس انڈیپینڈنٹ ہوں, بہت بڑا نمبر ہو, ان کو انشورنس پرووائڈ کی جائے. اور جب ایک بڑا نمبر ہوگا تو اس میں ہوگا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے بندوں کے ساتھ مسئلہ ہوگا, کبھی کسی کے ساتھ ہوگا, کسی کے ساتھ ہوگا, تو اس میں انشورنس کمپنی بھی پروفٹس بنائے گی, ان لوگوں کی ہیلپ آؤٹ بھی ہو جائے گی. لیکن اگر سارے لوگ ہی بیڈ رسکی ہیں تو پھر تو یہ سسٹم چل نہیں سکتا. سو ایڈورس سلیکشن کا پرابلم اس کے اندر نہیں رہے گا, بیکاز اگر مینڈیٹری نہ ہو تو بھی ہو سکتا ہے وہی لوگ یہ انشورنس لیں ہیلتھ کوریج جن کو آلریڈی بہت زیادہ میڈیکل ایشوز ہیں. لیکن اگر مینڈیٹری ہے تو obviously سب نے لینی. In which the risk is which is especially important in a country with a high HIV infection rate. So ہم نے HIV AIDS کا جو انفیکشن ریٹ دیکھا ہے افریقہ میں بہت زیادہ ہے, اور they are working in Africa, یوگینڈا افریقہ میں. سو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ یہ امپورٹنٹ تھا کہ اس ایڈورس سلیکشن کی پرابلم کو سالو کیا جائے, بٹ بائی میکنگ اٹ مینڈیٹری they just got rid of this problem, not completely but they rectified this problem to some extent. Based on the success of 2-year pilot, AIG refined the product and expanded it to other microfinance institutions and other countries in the region, finding ways to reduce premiums over time. So دیکھیں, based on the success of 2-year pilot, جو ان کا 2-year pilot تھا that was successful, AIG اس کی بیس کے اوپر AIG refined the product and expanded it to other microfinancing institutions. AIG نے پروڈکٹ کو ریفائن کیا اور اس کو ایکسپینڈ کیا دوسرے مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز تک میں بھی. باقی اور پہلے تو وہی ایک مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کر رہے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اٹس ٹرننگ آؤٹ ٹو بی سکسیزفل, سو they expanded it to other institutions as well and other countries in the region. جو اس ریجن میں اور ملک تھے ان تک بھی انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا. فائنڈنگ ویز ٹو ریڈیوس پریمیمز اوور ٹائم, انہوں نے طریقے ڈھونڈے جن سے پریمیم ریڈیوس ہوا وقت کے ساتھ ساتھ.
AIG's ability to rely on a trusted MFI partner was critical to profitable entry into the low income market. So دیکھا کہ AIG کی جو ability تھی, ability to rely on trusted MFI partner was critical to profitable entry into the low income market. So AIG نے رلائی کیا ایک ٹرسٹڈ MFI پارٹنر پہ. MFI جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن وہ کافی عرصے سے اس مارکیٹ میں کام کر رہا تھا اور اٹ نیو اٹس مارکیٹ ویری ویل, اور جو انہوں نے ڈیزائن کیا پروڈکٹ وہ بڑا اچھا کیا بیکاز جو MFI انسٹیٹیوشن کو بڑی اچھی انفارمیشن تھی اس ساری مارکیٹ کے بارے میں, اور AIG نے بڑا, اور اس کی وجہ سے AIG کی بڑی اچھی انٹری ہوگی جو یہ باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں. By 2003, micro insurers generated 17% of AIG's Uganda overall profits, and MFIs earned significant income by charging small fees for administration. So دیکھیں دونوں پارٹیز کا اس میں فائدہ ہوا. This partner agent model is working very well. اس میں مائکرو انشوررز دیکھیں 2003 میں ہم نے دیکھا کہ 1990s کے اینڈ میں انہوں نے اسٹارٹ کیا, لیکن 2003 تک مائکرو انشورنس جنریٹڈ 17% آف AIG's Uganda's overall. So 17%, that is a significant percentage. 17% جو AIG کے پروفٹ یوگینڈا کے تھے وہ مائکرو انشورنس کی طرف سے آئے جو باٹم آف دا پیرامڈ سے. اینڈ MFIs earn significant income by charging small fees for administration. So obviously MFIs اس کو ایڈمنسٹریٹ کر رہی ہیں, so they charge their income, charge their fees, اور جو فیس ہوتی ہے وہ بھی significant رکھی ہوئی. So it's a win-win situation for both the parties, and the third party is obviously getting the advantage. جو customers ہیں جب کوئی پرابلم آتی ہے تو they get the uses of insurance. So again this is a three-way successful model. By 2005, AIG's product covered about 1.6 million people through 26 MFIs in Tanzania, Malawi and Uganda. 2005 تک دیکھیں AIG سکسیزفل رہا تو اب اپنی اس لیے سروس کو اس نے انکریز کیا لوگوں کو پرووائڈ کرنا. AIG 2005 تک AIG پروڈکٹ کورڈ اباؤٹ 1.6 ملین پیپل, 1.6 ملین لوگوں کو انہوں نے 16 لاکھ لوگوں کو یہ 26 MFIs کے ذریعے تنزانیہ, ملاوی اور یوگینڈا میں سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. AIG's work with FINCA helped create demand in effect developing a new market. FINCA's clients, most of whom had no experience with insurance, told their friends about the coverage. So obviously AIG worked with FINCA, helped create demand. So obviously AIG نے جو FINCA کے ساتھ کام کیا اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوئی اور ایک نئی مارکیٹ کریٹ ہوئی جو ہے ہی نہیں تھی پہلے. سو جو فنکا کے جو کلائنٹس تھے موسٹ آف ہوم ہیڈ نو ایکسپیرینس ود انشورنس, جن کو انشورنس کا ایکسپیرینس تھا ہی نہیں, انہوں نے اب کوریج کے بارے میں اپنے فرینڈس کو بتایا. اینڈ اوور دا نیکسٹ سیورل ایئرز کلائنٹس آف ادر MFIs began demanding insurance too. Eventually nearly all MFIs in Uganda tied up with insurance companies. So again دیکھیں ایک انیشیٹو لیا گیا اچھی پریکٹسز کو استعمال کرتے ہوئے MFI انسٹیٹیوشن کی ایک پارٹنرشپ کی انشورنس کمپنی, یہ ایک نئی مارکیٹ کریٹ ہوئی اور اب پورے یوگینڈا میں جتنے بھی MFIs ہیں وہ سب لوگ انشورنس پرووائڈ کر رہے ہیں. So that is a amazing example. The model AIG created in Uganda is now widely applied by insurers using microfinance institutions as distribution channels. Contrapos Banco in Mexico, for example, is a conduit of Banamex Surgos Insurance. In one program twist, Contrapos combined mandatory basic life insurance coverage with voluntary additional coverage available on demand. So اب ڈفرنٹ نیو ماڈلز آ رہے ہیں, اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ بیسک لائف انشورنس تو دی جا رہی ہے, اس کے علاوہ اگر ایڈیشنل کوریج آپ کو چاہیے تو وہ آن ڈیمانڈ اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. Right, so that's all about that. So we started today. So today we started micro insurance. ہم نے دیکھا کہ انشورنس اگر مائکرو فائنانسنگ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا آپشنز ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ they can use direct sales. اس کے بعد ہم نے دوسرا ماڈل دیکھا پارٹنر ایجنٹ ماڈل. So we discussed all of both these models well. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں فائنلی نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ مائکرو ایجنٹ ماڈل, ایک اور جو ماڈل ہے بیئر فوڈ ایجنٹس, ہاؤ دیٹ از یوز بائی دا انشورنس کمپنیز. So that's it for today. Thank you very much for your time. See you in the next lecture. Allah Hafiz.